اسی زمانے کا ایک واقعہ یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اور آپ کے تمام ساتھی روزانہ انا ساگر کے گھاٹ پر وضو اور غسل کیا کرتے تھے، اور چونکہ تالاب کے ہر گھاٹ پر مندروں کی عمارتیں تھیں، اس لیے مندر کے پجاری اور برہمن ہمیشہ انہیں روکتے تھے، اور آخر ایک دن تو سب کے سب آمادہ فساد ہو گئے۔ خواجہ بزرگ نے ان سے کچھ نہ کہا، مگر پہاڑی پر آ کر اپنے ایک جانثار کو حکم دیا کہ جاؤ اور ہمارے لوٹے میں تالاب سے پانی لے آؤ، جس کی اسی وقت تعمیل کی گئی۔ مگر یہ عجب تماشا دیکھا گیا کہ تالاب کا پورا پانی ایک لوٹے میں آ گیا، گویا کوزے میں دریا والی مثل سچی ہو گئی۔ جہاں آرا بیگم شہزادی شاہ جہاں بادشاہ کا بیان ہے کہ خواجہ بزرگ نے خود انا ساگر اور بیسل کا پانی ایک سراہی میں بھر لیا، دونوں تالاب خشک ہو گئے، اور جہاں کہیں شہر اور اس کے گرد و نواح میں پانی تھا اور پانی کے چشمے تھے، وہ سب خشک ہو گئے، بلکہ دودھ پینے والے بچوں کی ماؤں اور چوپایوں کے پیستان تک سوکھ گئے۔ یہ ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پجاریوں کے ہوش اڑ گئے۔ آخر تنگ آ کر کچھ لوگ خواجہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے، منت سماجت سے معافی مانگی۔ آپ نے لوٹے کا پانی واپس تالاب میں ڈلوا دیا اور انا ساگر میں پانی پھر موجیں مارنے لگا۔ یہ واقعات معمولی نہ تھے کہ لوگ دیکھ کر چپ ہو جاتے۔ ایک دن مندروں کے سب رہنے والوں نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا، اور اس میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ ان لوگوں کو کسی نہ کسی طرح اجمیر سے باہر نکالا جائے، ورنہ یہ لوگ رفتہ رفتہ اپنا اثر جما لیں گے اور ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ صاحب سیر الاقطاب کا بیان ہے کہ سادی دیو، جو پہلے شادی دیو تھا، خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے متاثر ہو کر ان کا غلام بن چکا تھا۔ بہرحال یہ تاریخی حقیقت ہے کہ انا ساگر کا پانی خواجہ بزرگ کی کرامت سے ختم ہو گیا اور تالاب پورے طور سے خشک ہو گیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ پجاری شادی دیو کے پاس حاضر ہوئے، جو اس وقت جادو اور نجوم کے فن میں بڑے پائے کا شخص تھا۔ راجا اور پرجا دونوں اس کے عقیدت مند تھے۔ شہزادی جہاں آرا نے اسے جن بتایا ہے، اور دوسرے تذکرہ نگاروں نے اسے اپنے زمانے کا سب سے بڑا سادھو لکھا ہے، اور اس کا نام سادھو رام بتایا ہے، اور اس کا لقب شادی دیو ظاہر کیا ہے۔ پہلے تو کرامت خواجہ کی یہ قصے سن کر سادھو گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ یہ شخص اپنے دین میں کوئی بہت بڑا بزرگ ہے، اور اس کے سامنے کسی کا چراغ جلنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ مگر پجاریوں کی خوشامدوں پر جی کڑا کر کے اٹھا اور اپنے تمام چیلوں کو ساتھ لے کر خواجہ بزرگ کے مقابلے میں آیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ساتھیوں کو تشویش ہوئی، مگر حضرت خواجہ نے سب کو اطمینان دلایا کہ جس خدا نے اب تک ہماری مدد کی ہے، اب بھی وہی ہماری مدد کرے گا۔ یہ کہہ کر سادھو اور اس کے تمام چیلوں پر ایک ایسی نگاہ ڈالی کہ سادھو اور اس کے چیلوں کی زبانیں بند ہو گئیں، اور انہیں اپنے یاد کیے ہوئے سارے منتر بھول گئے۔ صاحب سیر الاقطاب کا بیان ہے کہ شادی دیو اور اس کے چیلے جب خواجہ بزرگ کے قریب آئے تو اس وقت وہ نماز میں مشغول تھے۔ شادی دیو اور اس کے چیلے اس حالت کا شکار ہو گئے کہ ان کے پاؤں سے چلنے کی طاقت اور زبان سے گویائی کی قوت سلب ہو گئی۔ جہاں تھے وہیں بے حس و حرکت کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر جب حضرت خواجہ نے ان کی طرف نظر کی تو شادی دیو، جو ان لوگوں کا پیشوا تھا، جلال خواجہ سے بیت کی لکڑی کی طرح کانپنے لگا اور بے تحاشا رام رام کی جگہ رحیم رحیم پکارنے لگا۔ دشمنان خواجہ نے جو یہ رنگ دیکھا تو حیرت زدہ ہو کر شادی دیو پر لان تان کرنے لگے۔ ان کی تانا زنی سے شادی دیو اتنا برہم ہوا کہ لکڑی پتھر جو بھی اس کو ملا اس سے ان کو مارنے لگا، اور بہت سے دشمنان خواجہ کو اسی طرح مار ڈالا، اور باقی جو بچے جان بچا کر بھاگ گئے۔ حضرت خواجہ خاموشی سے یہ دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے خادم کے ہاتھ انہوں نے ایک پیالہ پانی اس کو بھیج دیا۔ شادی دیو نے خادم کے ہاتھ سے وہ پانی بھرا پیالہ لے لیا اور شوق سے پی لیا۔ اس کا پانی پینا تھا کہ ساری کفر کی تاریکی اس کے دل سے دور ہو گئی، اور وہ دوڑ کر حضرت خواجہ کے قدموں میں گر گیا اور ایمان لے آیا، اور بولا کہ حضرت، آپ کا جمال دیکھ کر میں بہت شادماں ہوا۔ حضرت خواجہ نے فرمایا، تو پھر اس مناسبت سے تمہارا نام شادی دیو رکھا جاتا ہے۔
شکست خوردہ دشمنان خواجہ وہاں سے بھاگ کر راجہ کے پاس گئے اور سارا حال کہہ سنایا۔ اسی لمحے سارے بانوں نے بھی حاضر ہو کر اونٹوں کے اپنی جگہ سے کسی طرح نہ اٹھنے کی خبر دی۔ مہاراجہ پرتھوی راج چوہان نے کہا، ایسے کامل درویشوں کو بھگانا آسان نہیں۔ شہزادی جہاں آرا بیگم کا بیان ہے کہ ان واقعات کو راجہ کی ماں نے سن کر کہا کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کی حقیقت میں نے 12 سال پہلے بیان کی تھی۔ خبردار، اس سے مباحثہ و مقابلہ نہ کرو، کیونکہ ایسا کرنا تمہارے لیے سود مند نہ ہوگا۔ اس بزرگ کے ساتھ تعظیم و تواضع سے پیش آؤ۔ مندر کے پجاریوں نے راجہ سے فریاد کی۔ تمام واقعات سن کر راجہ پر سناٹا چھا گیا۔ وہ ہر طرح سے چاہتا تھا کہ حضرت خواجہ اور ان کے ساتھی یہاں سے چلے جائیں۔ راجہ نے پجاریوں کو سمجھایا کہ کوئی ترکیب ایسی نکالی جائے کہ یہ لوگ اپنی خوشی سے یہ شہر چھوڑ دیں، ورنہ ان کی غیر معمولی قوت کو دیکھتے ہوئے ان کو شہر سے زبردستی نکالنا مشکل ہے۔ ادھر حضرت خواجہ کی روحانی کشش نے اپنا بے پایاں اثر دکھانا شروع کیا۔ کچھ لوگ کرامتیں دیکھ کر، بعض لوگ محض آپ کی نورانی شکل و صورت دیکھ کر، اور کچھ آپ کے اعلیٰ اخلاق اور بہترین عادات کو دیکھ کر یا تو مسلمان ہو گئے یا آپ سے عقیدت رکھنے لگے، اور روز بروز ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے چاروں طرف اہل غرض کا ہجوم رہنے لگا۔ آپ کی دعاؤں کی برکت سے سینکڑوں بیمار شفا یاب ہونے لگے، ہزاروں کے مقصد پورے ہوئے اور بہت سے لوگ منہ مانگی مرادیں پانے لگے۔ آپ کی روز بروز عقیدت مندوں کی کثرت دیکھ کر راجہ کو اپنی حکومت خطرے میں نظر آنے لگی۔ یہ راجہ کی ناعاقبت اندیشی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ خواجہ کو اس کی حکومت سے کوئی سروکار نہیں، وہ تو دکھ کے مارے انسانوں کے لیے پیغام رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس کی ناعاقبت اندیشی نے اسے اجے پال سے مدد طلب کرنے پر مجبور کر دیا۔ خاندانی حیثیت سے اجے پال پرتھوی راج چوہان کا رشتہ دار تھا، اور وہ یوگ اور سنیاس کی دھن میں دنیا سے ترک تعلق کر کے اجمیر سے کچھ کوس کے فاصلے پر پہاڑوں میں رہا کرتا تھا اور جادوگری میں یگانہ روزگار تھا۔ اس کے سینکڑوں شاگرد تھے جو جادو کے فن میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ راجہ نے پورے شہر میں منادی کرا دی کہ اجے پال جوگی حضرت خواجہ سے مقابلہ کرے گا۔ چنانچہ چلے کی پہاڑیوں کی چاروں طرف خلق خدا تماشا دیکھنے کے لیے امٹ پڑی۔ خواجہ بزرگ نے آدمیوں کا امٹتا ہوا سیلاب دیکھ کر مسکرانا شروع کیا۔ ان کی مسکراہٹ سے ان کے تمام ساتھی بے خوف اور بے فکر ہو گئے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے سب کو ایک حلقے میں لے لیا۔ اجے پال جوگی جب آپ کی طرف بڑھا تو آپ نے اٹھ کر اپنی انگلی سے زمین پر ایک حلقے کا نشان بنایا اور کچھ پڑھ کر چاروں طرف پھونکا۔ پھر اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ خبردار کوئی اس حلقے سے باہر نہ نکلے۔ صاحب سیر الاقطاب نے پورا واقعہ لکھا ہے اور بتایا ہے کہ اجے پال نے بہت کوشش کی لیکن حلقے کے اندر داخل نہ ہو سکا۔ بقول مولانا مانا، اجے پال جوگی کے ساتھ راستے میں عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب وہ راجہ کے محل سے باغرض مقابلہ نکلا اور حضرت خواجہ کی طرف سے برا خیال دل میں لایا تو فوراً اندھا ہو گیا اور اس نے جادو کے ذریعے پھر بینائی حاصل کر لی۔ یہ واقعہ اجے پال جوگی کے ساتھ 7 مرتبہ ہوا، یعنی 7 بار نابینا ہوا اور 7 بار جادو کے زور سے بینا ہو گیا۔ شہزادی جہاں آرا بیگم کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ پرتھوی راج چوہان کے ساتھ پیش آیا۔ وہ جب بھی حضرت خواجہ کے خلاف ارادہ فاسد کرتا تو اندھا ہو جاتا، اور جب ارادہ فاسد سے باز آتا تو بینا ہو جاتا۔ اجے پال اور اس کے چیلوں نے جادو کا اثر دکھلایا اور پہاڑ کی بڑی بڑی چٹانیں آسمان میں اڑنے لگیں اور خود بخود شق ہو کر زمین پر گرنے لگیں۔ صاحب سیر الاقطاب نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے کہ اجے پال نے پہاڑیوں سے ہزاروں لاکھوں سانپ پیدا کر دیے جو حضرت خواجہ کی طرف بڑھنے لگے مگر حصار کیے ہوئے حلقے کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ پھر اجے پال اور اس کے چیلوں نے آگ برسانا شروع کی لیکن آگ کی ایک چنگاری بھی حضرت خواجہ کے حلقے کے اندر داخل نہ ہو سکی، بلکہ وہ خود اجے پال اور اس کے چیلوں کی طرف لوٹ جاتی تھی، یہاں تک کہ اجے پال اور اس کے چیلے عاجز آ گئے۔ بظاہر اجے پال عاجز آ گیا مگر اس کا غم غصہ بڑھنے لگا۔ اس نے پھر حضرت خواجہ کو چیلنج کیا کہ خیر اسی میں ہے کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں پہاڑ کو الٹ دوں گا اور تمہارا سرما بن جائے گا۔
خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی خرافاتی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ اجے پال غصے میں بہت سے سانپوں کو اپنے جسم کے چاروں طرف لپیٹ کر اور ہرن کی کھال پر بیٹھ کر آسمان کی طرف اڑنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہو گیا۔ اسی وقت حضرت خواجہ نے اپنی نالین پاک کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اے نالین، اوپر جا کر اس دشمن کو اتنا مارو کہ اس کا کچومر نکل جائے اور وہ نیچے اتر آئے۔ پھر اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا کہ نالین پاک کو آسمان کی طرف اڑا دیں۔ نالین پاک کا اڑنا تھا کہ وہ ہوا میں بلند ہو کر سیدھی اجے پال کے سر اور چہرے پر برسنے لگی۔ جب اس پر لگاتار نالین کی مار پڑنے لگی تو وہ بوکھلا کر نیچے آ گیا اور شرمسار ہو کر خواجہ کے قدموں میں گر پڑا اور معافی کا طلبگار ہوا۔ حضرت خواجہ نے اس کو ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی پینے کو دیا اور اس کا قصور معاف کر دیا۔ اجے پال نے جیسے ہی اس پیالے کا پانی پیا، کفر و شرک کی ضلالت اور ظلمت اس کے سینے سے دور ہو گئی اور وہ اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھ کر صدق دل سے مسلمان ہو گیا۔ حضرت خواجہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اگر تیری کوئی آرزو ہو تو بیان کر۔ اس نے دست بستہ حمد و ثنا کے بعد عرض کیا کہ اے اللہ والے، اپنی ریاضت سے جو مقام حاصل کرتے ہیں مجھے اس مقام تک پہنچا دیجئے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ فقراء کی صحبت میں رہنے کے بعد تمہیں وہ مقام حاصل ہو جائے گا۔ اجے پال نے پھر عرض کیا کہ حضور آپ کا فرمانا بجا ہے، لیکن میری تمنا ہے کہ اس مقام سے تھوڑا سا حصہ اس وقت مشاہدہ کر لوں۔ حضرت خواجہ نے مراقبہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھول کر اجے پال کو دیکھا۔ اس پر نظر ڈالنا تھا کہ وہ عالم ظاہر سے دور عالم باطن میں حضرت کے پاس پہنچ گیا اور دیکھا کہ حضرت آسمان کی طرف اڑے چلے جا رہے ہیں اور وہ خود بھی ان کے پیچھے پیچھے اڑ رہا ہے، اور دونوں ایک طبق آسمان سے دوسرے آسمان پر، دوسرے سے تیسرے پر جا رہے ہیں۔ کسی آسمان سے آگے بڑھنے پر فرشتے روکتے ہیں تو وہ حضرت سے فریاد کرنے لگتا ہے کہ حضرت، فرشتے میرا دامن نہیں چھوڑتے۔ حضرت مڑ کر دیکھتے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے کہ فرشتوں، معین الدین کی دوستی کی وجہ سے اجے پال کو بھی چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ دونوں ایک خاص مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں پر فرشتوں کی جماعت جوق در جوق آ کر تعظیم و تکریم بجا لانے لگی کہ حق تعالیٰ کے دوست معین الدین تشریف لائے ہیں۔ پھر حضرت خواجہ نے فرمایا کہ اے اجے پال، اس سے آگے تم نہیں جا سکتے، تم میں ابھی اتنی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی، بہتر ہے کہ اس جگہ سے لوٹ جاؤ۔ اجے پال نے کہا جیسا آپ کا حکم۔ آگے چل کر سیر الاقطاب نے مزید تفصیل پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پھر حضرت خواجہ نے اس کو آنکھ بند کرنے کا حکم دیا۔ آنکھ بند کرنے کے بعد جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو اور حضرت خواجہ کو ایک ساتھ اسی مقام پر کھڑا دیکھا۔ حضرت خواجہ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کیوں اجے پال، تمہاری دلی خواہش پوری ہو گئی نا؟ اس نے جواب دیا حضرت، جو چاہتا تھا اس سے بھی زیادہ دیکھا ہے۔ پھر حضرت خواجہ نے فرمایا اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے دائمی زندگی حاصل ہو۔ حضرت خواجہ نے تأمل فرمایا اور پھر مراقبے میں گئے۔ غیب سے آواز آئی کہ اے معین الدین، تم اجے پال کے لیے جو دعا مانگو گے قبول کروں گا۔ پھر آپ نے نماز دوگانہ ادا فرمائی اور اس کی ابدی زندگی کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد اجے پال کو بلا کر اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور اس کو قیامت تک زندہ رہنے کی خوشخبری دی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ تم لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہو گے، اور یہی ہوا۔ چنانچہ لوگ کہتے ہیں کہ اجمیر کی پہاڑیوں پر اکثر اجے پال سے لوگوں کی ملاقات مختلف شکلوں میں ہو جاتی ہے، اور ہر شب جمعہ کو وہ اب تک حضرت خواجہ کے روضہ منورہ کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ صاحب روضۃ الاقطاب محمد بولاق چشتی نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت خواجہ نے اجے پال کا اسلامی نام عبداللہ رکھا اور خلافت بھی عطا فرمائی۔ مذکورہ حالات سے پتہ چلتا ہے کہ پرتھوی راج سادی دیو یا شادی دیو اور جوگی اجے پال کی شکست کے بعد بے حد پریشان ہو گیا، کیونکہ یہ دونوں اس کے دست و بازو تھے جو ٹوٹ گئے۔ اسے اپنی ماں کی پیشین گوئی پوری ہونے کا یقین کامل ہو گیا اور اس کی نگاہ میں ساری دنیا تاریک نظر آنے لگی۔ اس کے درباری اور رعایا کو بھی سخت صدمہ تھا۔